گرامی نیکی نیکی ہے، لیکن وہی نیکی رتبے کے لحاظ سے بدل جاتی ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. جتنا بڑا رتبہ ہوگا میری وہی نیکی ثواب اس کے حساب سے ہوگا. ایک مرتبہ میں اپنے ہی بچے کے لیے کام آتا ہوں، ایک مرتبہ ماں باپ کے کام آتا ہوں، ایک مرتبہ کسی بہت محترم رسول خدا کی قریبی ہستی کے کام آتا ہوں، ایک مرتبہ خود سرور کائنات کے کام آتا ہوں. ان سب ایک ہی نیکی کا ثواب الگ الگ ہے. توجہ، نیکی کا ثواب الگ الگ. یہ تو اللہ نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت سمجھائی. اگر ان کے کام آؤ گے تو تم ان کے کام نہیں آئے. اگر کوئی ان کے ساتھ کربلا چلا گیا تو وہ کربلا نہیں گیا، اس نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے، اور دین کے ساتھ نیکی کی جزا اللہ عطا کرتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، اگر کوئی جناب مولا کائنات کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، رسول خدا کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ، امام حسن امام حسین کے ساتھ، تو اس نے ان کے ساتھ احسان نہیں کیا، اپنے پہ احسان کیا ہے. احسان اپنے پہ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ عظمت والی ہستیاں، انہیں ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی 72 افراد گئے کربلا، کوئی بھی نہ جاتا، مولا حسین پھر بھی کھڑے رہتے. توجہ، رسول خدا کے ساتھ بدر میں 313 تھے، نہ ہوتے پیغمبر پھر بھی کھڑے رہتے. مولا علی کے ساتھ توجہ افراد کم تھے، وہ پھر بھی کھڑے رہتے. مولا حسن پھر بھی کھڑے رہتے. توجہ، 12ویں امام آئے تو ساری دنیا کو معجزے سے فدا کر سکتے ہیں. انہوں نے حکومت اپنے لیے نہیں بنانی، انسانوں کے لیے بنانی ہے. یہ سارے کے ساری ہستیاں اگر یہ مہلت دیں تو یہ مہلت ہمارے لیے ہے. جو اب تک نہیں پہنچے ان کے لیے جلدی سے ایک واقعے کا سہارا دوں گا تاکہ میری بات پہنچ جائے. بہت بڑے ایک سردار ہیں کوفے کے، اور بڑے خاندان سے ہیں، اپنے قبیلے کے سرداروں میں. انہیں پتہ چلا کہ بھئی کوفے والوں نے خط لکھے، مولا حسین علیہ السلام کو دعوت دی ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے جو گورنر تھا یزید کے کہنے پہ لشکر بنانا شروع کیا، فوج بنا رہا ہے، اور وہ فیصلہ کر چکا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو مار دینا، قتل کرنا. فوج بنانا شروع کر دی. فوج بہت بڑی فوج. کوفے سے لشکر تیار ہوئے، شام سے لشکر آنے لگے، پورے عراق سے لشکر آنے لگے، تیار ہونے لگے. تو یہ ان کا عبداللہ ابن عمر جحفی نام ہے، جحفہ ایک بہت یعنی ایک قبیلہ تھا. تو وہ صرف سنا انہوں نے فوجیں تیار ہو رہی ہیں. اب اگر میں عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے لڑتا ہوں تو جہنم، اور حسین ابن علی کی طرف سے لڑتا ہوں تو موت. کوئی بچے گا نہیں. حسین ابن علی کے ساتھ چند افراد ہیں، عبیداللہ ابن زیاد، یزید، یہ عمر سعد، یہ بہت بڑی فوج بنا کے لے کے آیا. مجمع ہے میرے ساتھ، نماز ہونے والی ہے. دیکھیں اذان سے پہلے مجھے مکمل کرنا ہے، تھوڑا سا وقت لوں گا. ہماری تو اذان 10-15 منٹ لیٹ ہوتی ہے، میں اس دوران مسائل پڑھ دوں گا، صرف زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. تو اس نے کہا کیا کروں بھائی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موت نہیں ہے، شہادت ہے. موت میں شہادت میں بڑا فرق ہے. کاش یہ سمجھ میں آ جاتا. عزیزان گرامی، وہ کہتا ہے میں نے صرف یہ سوچا اور میں کوفے سے باہر چلا گیا. ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی کوفے آ جائیں اور کہیں بھئی میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ان کے ساتھ تو کھڑے ہو نہیں سکتے، اگر ان کا ساتھ دیا تو سب مارے جائیں گے، اور عبیداللہ ابن زیاد کا ساتھ دیا تو جہنم میں جائیں گے. تو وہ کوفے سے باہر چلے گئے. یہ کوفے والوں نے بعد میں بتایا کہ وہ ایک مرتبہ کوفے واپس آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ پاگل ہو گئے اور انہوں نے خودکشی کر لی. یہی جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں. کیوں، کس چیز نے انہیں دیوانہ کر دیا، میں پیش کر رہا ہوں. اب وہ کہتے ہیں میں کوفے سے باہر چلا گیا، خیمے لگائے. عربوں کو خیموں کا بہت شوق تھا، ابھی بھی ہے. تو بہت خیمے لگائے، سردار تھے، خادم وہاں بیٹھے رہے. مجھے نہ حسین ابن علی بلائیں، نہ مجھے عبیداللہ ابن زیاد بلا لے. خود ہی کہتے ہیں میں اپنے خیمے میں بیٹھا تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا در خیمہ پہ کوئی ہے. میں نے خیمے کا پردہ کھولا تو دیکھا حسین ابن علی علیہ السلام کھڑے. جیسے ہی میں نے حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھا، میں نے کہا اے فرزند رسول، اے نواسہ رسول، آپ نے زحمت کی. کہا ہاں. کہا تشریف لائیے. کہا میں فوراً خیمے میں لے آیا. فوراً میں نے امام کے لیے اہتمام کیا. تشریف فرمائیے آپ نے کیوں زحمت کی. کہا میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں، ہمارا ساتھ دو. کہا فرزند رسول، لشکر جو آپ کے مقابلے میں آنے والا ہے نا، جو فوج بن رہی ہے وہ بہت بڑی فوج ہے. اتنی عراق میں کسی نے فوج دیکھی نہیں ہوگی جتنی عراق اور شام سے جو لشکر کشی ہو رہی ہے آپ کے خلاف فوج بننے والی، اور ہزاروں کے حساب سے ایک ایک شہر سے لوگ آ رہے ہیں. کہا آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے جو وہاں سے فوج آ رہی ہے. مولانا کہا مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، مجھے لشکر کی کثرت کی خبر مت دو، میں ڈرنے والا نہیں. میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں کہ میرے ساتھ جو افراد ہیں ان میں تم بھی شامل ہو جاؤ. کہا میں آپ سے عذرت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا کیونکہ یزید کی فوج بہت بڑی ہے. لیکن کوفے میں کسی کے پاس ایسا گھوڑا نہیں ہے جیسا میرے پاس. میں اپنا گھوڑا آپ کو پیش کرتا ہوں. کسی کے پاس ایسی تلوار نہیں ہے جیسی میرے پاس. جیسے آج کوئی کہے کہ میرے پاس بہت بڑا ٹینک ہے، بہت بڑی کوئی بندوق ہے، کچھ ہے، بہترین گاڑی ہے. میں اپنا گھوڑا آپ کو پیش کرتا ہوں، اپنی تلوار آپ کو پیش کرتا ہوں. مولانا نے کہا اگر تیری تلوار چاہیے ہوتی، تیرا گھوڑا چاہیے ہوتا تو کہہ دیتا. نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت، نہ تیری تلوار کی.
میرے بازو کافی ہیں، میں علی کا بیٹا ہوں. جو ذوالفقار میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. جو سواری میرے نانا رسول خدا کے المیمون میرے پاس ہے، کسی کے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ مجھے نہ تیری تلوار چاہیے نہ گھوڑا، اور میں جو تجھے بلانے آیا تھا اپنے لیے نہیں، تجھے تیرے لیے بلانے آیا تھا. میں میرا موضوع اگر یاد ہو کہ اگر ہم ان کے کسی کام آ رہے ہیں تو ہم ان پہ نہیں اپنے پہ احسان کر رہے ہیں. آج اگر آپ فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، یہ ان پہ کوئی احسان نہیں، ہم نے اپنے ہی پہ احسان کیا ہے. مجلس برپا کی ہے، عزیزان گرامی، مجلس برپا ہم نے اپنے پہ احسان کیا. انہیں ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمیں ان کے ذکر کی ضرورت ہے. اب وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سو نہیں پاتا تھا. اس کے بعد اس نے سارے کوفے والوں کو بتایا کہ میں کیوں پاگل ہو رہا ہوں، میرا دماغ کیوں خراب ہو رہا ہے. کہ جب حسین نکلے نا تو میں نے کہا کہ اے حسین اگر آئے ہی ہیں تو کوئی پھل کھا لیجئے، کچھ کھانا کھا لیں، کوئی شربت پی لیجئے. کہ تجھ سے اب کچھ نہیں چاہیے. کہ جب جانے لگے نا تو میں ننگے پیر دوڑا. کہ جب حسین چل رہے تھے بہت تیز جناب سید الشہداء قداور کا قدم بڑے بڑے تھے، تیز چل رہے تھے. اچانک چھوٹے چھوٹے بچے، امام میں کشش ہوتی ہے. معصوم کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی جو انوسنٹ ہوگا، جو بے گناہ ہوگا، وہ کشش رکھتے ہیں نا امام، کیونکہ وہ پاک ہے. کہ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے امام کی طرف لپک رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور امام کیونکہ تیز سے چل رہے تھے بچے گرنے لگے. امام رکے، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو اٹھایا، ایک ایک بچے کو اٹھاتے پیار کرتے اور انگلی پکڑا کے ان کو چلنے لگے. کب وہ جو میں نے ایک طرف سے امام کے رخ رونق کی زیارت کی اور وہ جو نور چمکتا ہوا دیکھا، وہ سوچ کے میرا دماغ پھٹنے لگا. وہ حسین مجھے بلانے آئے اور میں اتنا بدقسمت کہ میں نہیں گیا. وہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو فرات میں گرا دیا، دریا میں گرا دیا. پھر اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا لوگوں کو، یعنی غرق ہو گیا بیچارہ. لیکن علماء کہتے ہیں اس کی مذمت نہیں کر سکتے، کیونکہ کئی افراد ایسے تھے جنہوں نے فیصلہ دیر سے کیا. جملہ میں کہہ گیا ہوں، کئی افراد توابین یا بے انتہا لوگ، انہوں نے فی الفور فیصلہ نہیں کیا. کئی لوگوں کو تو اطلاع ہی نہیں ملی. لیکن عزیزان گرامی، کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو فیصلہ دیر سے کرتے ہیں. خدا را فیصلہ دیر سے نہ کیجیے گا. جب وقت گزر جاتا ہے تو فیصلے کا کئی مرتبہ فائدہ نہیں ہوتا اور کئی مرتبہ نقصان ہوتا ہے. حسنات، میں نے جو آپ کی خدمت میں موضوع لیا تھا، ان الحسنات یذھبن السیئات. آج ایک مومن کی مجلس ہے. مجھے یاد ہے کہ ان کے انتقال سے چند ہفتے پہلے میری مجلس میں چند دن پہلے میری ملاقات ہوئی. اس میں وہ موجود تھے، آئے، اتفاقاً ملے، اور بہت محبت سے میر صاحب نے مجھ سے ملاقات کی، اور بڑی یعنی آنکھوں میں ان کے آنسو تھے. اور چند دن بعد ہی مجھے خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. کئی مرتبہ انسان کے وہ ایک ملاقات اور ایک دیدار یاد رہ جاتا ہے. ان کی فیملی مجھ سے کہنے لگی کہ بھی گھر آئے، والدہ کو، اپنے باقی ممبران کو، فیملی ممبران کو ذکر کرنے لگے، بات کرنے لگے، مجلس میں گیا تھا، یہ ہوا وہ. عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ اس کی زندگی کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، زندگی کیسے گزری. آل محمد سے جو وابستگی ہے، یہ سب سے بڑی زندگی کی کمائی ہے. سب سے بڑی کمائی کا نام محمد و آل محمد کی مودت ہے. اور اگر کسی کے پاس یہ دولت ہے تو دنیا کی کوئی دولت آپ کے پاس نہ ہو، سب سے بڑی دولت اسی کا نام